والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کے گناہ اور ان کی اصلاح، اس عنوان پر دروس کا سلسلہ ہمارا شروع ہے۔ آج اس کے تحت جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ دل کے گناہوں اور باطنی بیماریوں میں ایک اہم چیز ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسی باطنی بیماری ہے کہ جو انسان کو کئی خرابیوں میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سارے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو اختیار کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو، حالانکہ آخرت یہ دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان کو جو آسائشیں حاصل ہوتی ہے، جو نعمتیں حاصل ہوتی ہے، جو خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ان خوشیوں کے مقابل، ان نعمتوں کے مقابل آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی نعمت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے فنا ہونا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اجر عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ دنیا اور دنیا کی خوشیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور جو چیز حقیقت، جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ صرف کھیل کود ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، الا لہو ولعب، سوائے کھیل کود کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی سچی زندگی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا ٹھکانہ ہے حقیقت میں یہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی سچی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کے لوگ جانتے، اے کاش کے لوگوں کو اس کا علم ہوتا کہ حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو عالم پیدا فرمائے، ایک ہے عالم دنیا اور دوسرا ہے عالم آخرت۔ دنیا کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عمل کے واسطے بھیجا ہے تاکہ ہم انسان یہاں آ کر عمل کریں، اور آخرت کا جو عالم ہے، عالم آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا یا عذاب عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا جو سلسلہ پیدا فرمایا ہے، یہ جو نظام پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی آزمائش ہو، بندوں کی آزمائش ہو کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ دنیا میں رہ کر ہمیں عمل انجام دینا ہے اور آخرت میں پہنچ کر ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو عالم عمل ہے، دنیاوی عالم ہے، عمل کرنے کا جو مقام ہے، یہ مختصر ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن جو دار الانعام ہے، دار الجزا ہے، یعنی عالم آخرت، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اسے کبھی انتہا نہیں ہے، اسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ لابثین فیہا ابدا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب انسانی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار نہ کرے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کے نزدیک بس یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، موت آ جائیں گی تو یہ زندگی کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت سے بالکل انکار کرتے ہیں۔ اب جب ان کے نگاہ میں آخرت ہے ہی نہیں، آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنے کا جب کوئی خیال عقیدہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو اب وہ دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے آخرت کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ آخرت کو مانتا بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیاوی زندگی پہ خوش ہو گئے اور اسی پہ مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے۔ سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَا طَغَىٰ، کہ اور جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اختیار کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ تو ایک ترجیح کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ آخرت کا بالکل ہی منکر ہو جائے، ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن ایک صورت وہ ہے کہ جس میں بندہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر کی حالت یہ ہے، اکثر اہل ایمان کی ابھی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں ہے، ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہونے والی ہے، لیکن آخرت کو ہم ادھار سمجھتے ہیں اور دنیا کو نقد ہم سمجھ رہے ہیں۔ آخرت تو ابھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آخرت کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے؟ ہم اسے دور کی چیز سمجھ رہے ہیں، خواب و خیال ہم سمجھ رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی جو ہمارے سامنے ہے اسی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح ہم دینے لگتے ہیں۔ ایسا عمل کرنا بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا، آخرت پر عقیدہ رکھتے ہوئے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو اختیار کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور یہ چیز انسان کو بے لگام بنا دیتی ہے، یہ چیز انسان کو بے لگام بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے
دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو یہاں کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل تو ہم کریں گے ہر حال میں۔ اسلام ہمیں دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے سے ہرگز نہیں روکتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مکان اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، بزنس اچھا ہو، ہر انسان چاہتا ہے۔ اسلام انسان کو دنیا سے نہیں روکتا ہے، دنیا داری سے نہیں روکتا ہے، ہاں دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھولنے سے انسان روکتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس سے ہرگز نہیں روکا کہ ہم کمائیں نہ۔ کمانے کا حکم تو خود کلام پاک میں ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ رزق ڈھونڈنے کا حکم تو خود کلام پاک میں ہے۔ لیکن اگر کبھی ہمارے سامنے ایسا مقام آ جائے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہو، ایک راستہ دنیاوی فائدے کا ہو، ایک راستہ اخروی فائدے کا ہو، تو اب ہمارے ایمان کا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیاوی فائدے کے راستے کو چھوڑ کر اخروی فائدے کے راستے کو اختیار کریں۔ کمانے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، لیکن کمانے کے وہ راستے، وہ طریقے جو انسان کو آخرت میں نقصان میں مبتلا کرے، اسلام ایسے راستوں سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اگر بندہ اپنا سامان بیچتے وقت ناپ تول میں کمی اگر کوئی انسان کرے تو اس میں اس کا دنیاوی فائدہ ہے۔ خریدار بیچنے والا اگر سامان بیچتے وقت میں کم تولے تو اس چیز میں اس کا دنیاوی فائدہ ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا نقصان ہے۔ تب ایسی جو اسٹیج آتی ہے کہ جس میں ایک طرف دنیاوی فائدہ ہے لیکن دنیاوی فائدے کے اندر اخروی نقصان چھپا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دنیاوی فائدے کا جو راستہ ہے اسے اختیار کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ کہ جب وہ دوسروں سے چیزیں خریدتے ہیں تو اپنے ماپ پورے حاصل وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ کسی دوسرے کو تول کر یا ناپ کر کچھ دیتے ہیں تو اس میں نقصان کرتے ہیں، اس میں کمی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں معلوم نہیں، کیا انہیں یقین نہیں کہ انہیں ایک دن اٹھایا جانا ہے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، باطل راستوں سے حاصل نہ کرو۔ کمانے کا حکم، دنیا بنانے کا حکم اسلام میں ہے، لیکن دنیا بنانے میں بندہ اتنا مشغول ہو جائے کہ آخرت کو فراموش کر بیٹھے تو اسلام اس سے ہمیں روکتا ہے۔ اسی طرح بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا، انہیں وقت دینا، ان کے ساتھ مشغول ہونا، اسلام اس سے بھی ہمیں نہیں روکتا ہے، لیکن ان میں مشغول ہو کر آخرت کو چھوڑ دینا، ذکر الہی سے غافل ہو جانا، اسلام اس سے روکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو ایسا عمل کریں تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسلام ہمیں دنیا بنانے سے ہرگز نہیں روکتا ہے، لیکن دنیا بناتے بناتے آخرت کو چھوڑ بیٹھنے، آخرت کے نقصان سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اگر شب و روز ہمارے سامنے کئی مرتبہ ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہمارے ایک طرف دنیا ہوتی ہے، دوسری طرف آخرت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہوئی، نماز کے لیے ہمیں حاضر ہونا ہے، تو اب ہمارا جو نفس ہے یہ ہمیں آواز دیتا ہے کہ تھوڑا آرام کرو۔ اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے سکون ہمیں حاصل ہوگا، وقت ہمارا بچے گا، یہ مشقت جو ہے عبادتوں کی اس سے ہم بچیں گے۔ لیکن اس کے مقابل اگر ہم اس دنیاوی فائدوں کو اختیار کرتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آخرت میں ہمارا نقصان ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو ایک طرف ہمارا دنیاوی فائدہ ہے کہ اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو دن بھر کھانے پینے سے لطف اندوز ہم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر روزہ رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے ہمارا نقصان ہوگا۔ کئی مرتبہ شب و روز میں کئی مرتبہ ہمارے سامنے ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہمارے ایک طرف آخرت ہوتی ہے، دوسری طرف دنیا ہوا کرتی ہے، تو اس میں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑ کر آخرت کے نقصان کو ہم قبول نہ کریں۔ اگر انسان آخرت کو چھوڑتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے، تو اس کے دو ہی راستے ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، دنیاوی فائدے کو اختیار کر رہا ہے، تو اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان کو آخرت پر اعتقاد ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں، تو اب وہ ضروری یہ بات ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی فائدے ہی کو اختیار کرے گا۔ لیکن دوسرا جو ہے سبب، وہ ہے فساد عقل۔ انسان میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اپنے اچھے اور برے کی پہچان اس کے پاس نہ ہو، اس کی عقل اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے نقصان کو چھوڑے اور جو وقتی نقصان ہے اسے اٹھا لے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وقت کی خوشی کی خاطر، کچھ وقت کے آرام کی خاطر جو ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے اسے نہ ایکسیپٹ کرے، اسے نہ اختیار کرے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے۔ تو اگر انسان دنیا کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے بھلے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے، فائدے اور نقصان کا اسے احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ یہ لوگ آخرت کو دور گمان کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو آخرت کو نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو خیال ہے عام طور پر ہے کہ آخرت کس وقت آئیں گی، کس نے یہ دیکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لوگ اسے دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعتقاد میں ہے داخل کہ آخرت ہونے والی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ عالم آخرت سے پہلے جو عالم برزخ ہے، عالم آخرت کی ابتدا ہوگی جب قیامت جب آئیں گی تو اس وقت سے آخرت کی ابتدا ہو جائے گی۔ لیکن دنیا اور آخرت کے بیچ ایک عالم اور ہے، عالم برزخ، یعنی موت اور بندے کی موت اور قیامت کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، جسے ہم قبر کی زندگی بولتے ہیں، یہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ بھی ایک اعتبار سے عالم آخرت کی تمہید ہی ہے، عالم آخرت ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ دنیا میں جب تک بندہ رہتا ہے عمل کی اسے آزادی رہتی ہے، عمل کا اسے اختیار رہتا ہے، لیکن عالم آخرت کی مثل عالم برزخ میں بھی بندے کو عمل کا اختیار نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ انعام یا عذاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو عالم برزخ بھی عالم آخرت ہی کی تمہید ہے، عالم آخرت ہی کا ایک پڑاؤ ہے، اسی کی ایک شاخ ہے۔ تو ہمیں دنیاوی فائدے کی خاطر آخرت کا نقصان نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ میں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، نہیں بلکہ تم اس نزدیک کی چیز سے محبت رکھتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو تمہارے پیچھے آنے والی ہے جو آخرت ہے اسے تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کا وجود ہمیشہ نہیں رہنے والا، یہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، یہاں کی آسائشیں کتنی ہی خوشکن کیوں نہ ہو، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں دنیاوی زندگی کی جو مثال ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے ہم نے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، تو اس بارش کی وجہ سے زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلنے لگا، یعنی زمین کی جو فصل ہے وہ خوب اگنے لگی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوانات بھی کھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار اختیار کیا، وزینت، اور زمین فصلوں سے خوب آراستہ ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور کھیت کا جو مالک ہے وہ یہ گمان کرنے لگا کہ اب میں اس فصل پر حاوی ہو گیا، قادر ہو گیا ہوں۔ جب یہ سچویشن آ گئی کہ فصل خوب اگ رہی ہے، کھیت خوب سرسبز ہے، کھیت کا جو مالک ہے، جو کسان ہے، اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ فصل میرے حصے میں آنے ہی والی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اتاها امرنا لیلا او نہارا، پھر ہمارا عذاب اس پر آیا دن کے وقت میں یا رات کے وقت میں، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو پھر وہ ایسی ہو گئی جیسے کہ وہ کٹی ہوئی ہو، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جب بارش ہوتی ہے، زمین کا سبزہ خوب اگنے لگتا ہے، کھیت میں فصلیں خوب ہو جاتی ہیں، جو کسان رہتا ہے اسے یہ یقین رہتا ہے، خوشی رہتی ہے کہ یہ فصل اب میرے حصے میں آنے والی ہے، میں اس سے فائدہ اور لطف اٹھا سکتا ہوں، وہ اس گمان میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور وہ فصل جسے حاصل کرنے کے واسطے اس نے اتنے مہینوں تک کوششیں کی تھی، ایک لمحے میں وہ ساری فصل رائگاں ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ تو ایسے وقت میں کسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے، اس کا سرمایہ بھی ویسٹ ہوا، جو اس نے اتنی محنت کی تھی وہ بھی برباد ہوئی، جو اتنی امیدیں اسے تھی وہ ان تمام امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کو بنانے کے واسطے خوب محنت کرتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، خالق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیاوی زندگی کے واسطے پوری زندگی اس نے لگا دی، لیکن آخرت میں جس وقت وہ دیکھتا ہے تو یہ تمام اس کی کوششیں اسے رائگاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے تمہیں۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال ایک ہی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اس زندگی کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو ہماری عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسا مقام آ جائے کہ ایک طرف دنیاوی فائدہ ہو، لیکن اس دنیاوی فائدے کے پیچھے آخرت کا نقصان ہو، تب ہماری عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی فائدے کو چھوڑ دیں اور آخرت کے نقصان سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کی متعدد مثالیں ذکر فرمائیں۔ فرعون کے جادوگر، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی کفر و شرک میں گزری تھی، جادو کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے حکم پر جادوگر میدان میں آئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لیے کھڑے تھے، اور دوسری طرف فرعون کے جو ہے جادوگر وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بننے لگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا اژدہا ہو گیا، اس اژدہے نے ان کی رسیوں کو اپنے اندر نگلنا شروع کر دیا۔ جس وقت فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا، آپ کی یہ شان دیکھی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور جس دین کی دعوت، جس فکر کی اشاعت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ فکر ہی سچی ہے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا تب ان کے سامنے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری طرف فرعون تھا ان کے سامنے۔ اگر وہ فرعون کے خلاف جا کر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کی دنیا تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جو
جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالو انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ ان کے سامنے جو مقام آیا تھا، ایک طرف دنیاوی فائدے تھے اور دوسری طرف اخروی فائدہ تھا۔ اگر وہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، فرعون کی غلامی ہی اختیار وہ کرتے ہیں، تو جس طرح اب تک کی زندگی عیش میں گزری تھی، آئندہ زندگی بھی ان کی عیش میں بسر ہونے کا امکان تھا۔ لیکن اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اپنے ایمان کے اظہار وہ کرتے ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے انہیں نقصانات اٹھانے ہیں۔ ان کی موت کا بھی اندیشہ تھا، قتل کا اندیشہ تھا، لیکن انہوں نے ایسے مقام پر ایمان کو اختیار کیا جو اخروی فائدہ اسے اختیار کیا اور جو دنیاوی فائدہ اسے چھوڑ دیا۔ فرعون کو جس وقت اطلاع ملی کہ یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، تو اس نے ان سے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پیر کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے خشک تنے پر تمہیں پھانسی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں علم ہو جائے گا کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی، اور جو قتل ہے وہ بھی کیسا، بہت ہی المناک تکلیف دے کہ پہلے ایک طرف کے ہاتھ وہ کاٹیں گا، پھر دوسری طرف کا پیر وہ کاٹیں گا، اس کے بعد انہیں پھانسی دیں گا۔ لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر اخروی فائدے کے حصول کا، اور جو ایمانی جذبہ ان کے اندر بیدار ہوا تھا، ان کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ انہوں نے فرعون سے کہا، اپنے وقت کا جو حاکم تھا اس سے کہا، قالو انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ جو ہدایتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں ہم اسے چھوڑ کر تجھے اختیار نہیں کریں گے۔ ہم ان ہدایتوں پر، ان نشانیوں پر تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت پر، اپنی دنیا کو ترجیح ہم نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، پیدا کرنے والے کی قسم، فاقض ما انت قاض، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ تو کر لے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تو تکلیفیں ہمیں دے گا وہ اس دنیاوی زندگی ہی تک ہوں گی۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی اے فرعون تو فانی ہے، اگر تو ہم سے خوش بھی ہو جائے تو جو انعامات ہمیں دے گا انہیں بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اگر تو ہم سے ناراض رہیں تو جو تکلیفیں ہمیں دے گا یہ تکلیفیں بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تیری زندگی ختم تو اس وقت بھی یہ تکلیفیں ختم، ہماری زندگی ختم تو اس وقت بھی یہ تکلیفیں ختم۔ لیکن واللہ خیر وابقا، انہوں نے کہا انا آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو جادو پر تو نے ہمیں اکراہ کیا، مجبور کیا، واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو جو انعام وہ ہمیں عطا فرمائے گا وہ انعام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر وہ کسی بندے کو آخرت میں عذاب عطا فرمائے تو وہ عذاب بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت بھی ہمارے سامنے ایسا مقام آئے کہ ایک طرف دنیا ہو دوسری طرف آخرت ہو، تو ہم بلا تأمل، بغیر پس و پیش کے آخرت کو اختیار کریں، دنیاوی تکلیف ہو یا دنیاوی فائدہ ہو، کیسا ہی خوشکن کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن سے ختم ہونا ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہے یا آخرت کے جو انعامات ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، سورہ انعام میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی ہے کیا مگر کھیل کود، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو ٹھکانہ ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ دنیاوی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عام فرمائی یہ ہر کسی کے لیے عام ہے، مومن بھی اس سے حصہ پا سکتا ہے، کافر بھی اس سے حصہ حاصل کر سکتا ہے، ایک فاسق بھی حاصل کر سکتا ہے، نیک بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں
یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ صرف اہل تقوی کے لیے، متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کل کا جو ہمارا ہونے والا درس ہے اس کا عنوان ہے خوشی میں خالق کو فراموش کر دینا۔ تکلیفوں میں تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ تکلیفوں میں تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے، سرشت یہ ہے کہ وہ خوشیوں میں خوشی عطا کرنے والے کو بھول بیٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل اس کے حوالے سے گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔